تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگاتا ہوں. وَهُشُّ بِعَلَىٰ غَنَمِ، جب بکریاں چراتا ہوں تو پتے جھاڑتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بہت سے کام لیتے ہیں. ہمارے یہاں پٹھان چادر رکھتے ہیں، اس کو وہ ٹوائلٹ بھی بنا لیتے ہیں، بستر بھی بنا لیتے ہیں، سرانہ بھی بنا لیتے ہیں، مصلی بھی بنا لیتے ہیں. تمہارے یہاں تو وہ کلچر اب ہے نہیں تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. انہوں نے کہا بے شمار کام لیتا ہوں. تو اللہ نے کہا اچھا القھا، ڈال دو ذرا، ڈال دو. فالقاها، ڈال دی. ابھی وہ زمین پہ پورا نہیں گرا تھا کہ فاذا هي حیۃ تسعى، وہ ایک اژدہا بن کے کھڑا ہو گیا. بڑا سانپ، اژدہا بڑا سانپ. جو بڑا سانپ ہوتا ہے وہ تیز نہیں دوڑ سکتا، جو چھوٹا سانپ ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے. جو بڑا سانپ ہوتا ہے اس میں زہر نہیں ہوتا، جو حیہ ہوتا ہے اس میں زہر ہوتا ہے. تو اس سانپ میں، اس ڈنڈے میں اللہ نے 3 قسمیں پیدا کر دیں. کأنہا جان، بہت تیز رفتار، حیۃ زہریلا، ثعبان مبین، بہت بڑا لمبا، جیسے وہ افریقہ کے کئی میٹر کے سانپ ہوتے ہیں وہ. تو موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان. تو اس نے جب یوں منہ کھولا، موسیٰ علیہ السلام نے لگائی دوڑ، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، بھاگے ایسا. اللہ بڑا ہنسا ہوگا کہ اللہ نے وہ چال بتائی. کہا میرا موسیٰ ایسے بھاگا کہ پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا. پیچھے مڑ کے پتہ کیوں نہیں دیکھا؟ کہ پیچھے مڑ کے دیکھنے سے رفتار ٹوٹ جاتی. تو ان کو ڈرتا کہ سب لے نہ جاوے. میں لہذا باللہ جان بچا موسیٰ. اب یہ وہ کر رہے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ڈنڈے سے نفع ہوتا ہے، سانپ سے جان جاتی ہے. اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں موسیٰ، نفع نقصان کا مالک تیرا اللہ ہے. جب تو لندن کے دفتر میں جائے، بازار میں جائے، تو یہ نہ سمجھ کہ یہاں سے نفع ہے یہاں سے نقصان ہے. یہ لا الہ الا اللہ ہے کہ نفع بھی اللہ دیتا ہے، نقصان بھی اللہ دیتا ہے. لہذا تو کیا کر، اللہ کا پابند بن کے چل، نفع نقصان کو نہ دیکھ. آج کا سارا بازار یہ دیکھتا ہے نفع کس میں ہے، کرو. اللہ کی مرضی ہے نہیں ہے، کرو. ساری دنیا سود میں پھنسی ہوئی ہے. دنیا کا کوئی مذہب سود کو حلال قرار نہیں دیتا. دنیا کا کوئی مذہب، یہودی، عیسائی، مسلمان، ہندو، کوئی کسی مذہب میں سود حلال نہیں ہے. کسی مذہب میں شراب حلال نہیں ہے. جو بھی ہے زبردستی ہے. پوری دنیا کا فقر اس وجہ سے نہیں کہ آبادی 700 کروڑ ہو گئی ہے. پوری دنیا کی اکانومی اس لیے تباہ ہے کہ سارا کام سود پہ چلا گیا ہے. سود ختم کر دو، ساری دنیا خوشحال ہو جائے. آبادی کی کثرت سے روٹی نہیں کم ہوتی، سسٹم کی خرابی سے روٹی کم ہوتی. ہمارا ذہن یہ بنا دیا کہ آبادی بڑھ گئی ہے، روٹی کم پڑ گئی، لہذا آبادی کم کرو، آبادی کم. تو یہاں تو یہ بات چل گئی، ایسی چلی کہ آپ بچے ہی ختم ہو گئے ہیں. 100 گاڑی گزرتی اس میں بچے ہی کوئی نہیں ہوتے. ہمارے یہاں چونکہ جہالت ہے تو شکر ہے یہ بات چلی نہیں. ہمارے تو ڈگی میں بھی بچے بیٹھتے ہیں. کئی دفعہ دیکھا ڈگی کھول کے بیچ میں بیٹھتے، اندر پورے نہیں باقی ڈگی چ بہ گئے، 5 اندر تے 5 ڈگی. آبادی سے روٹی نہیں کم پڑتی، سسٹم کی خرابی سے روٹی کم پڑتی. سود نے جکڑ لیا ساری دنیا کی دولت 2% انسانوں کے ہاتھ میں. 700 کروڑ انسانوں کی 98% دولت 2% آدمیوں کے ہاتھ میں، 2% انسانوں کے ہاتھ میں. تو اللہ ڈنڈا سانپ ڈنڈا یہ دکھانا چاہتا ہے کہ نفع نقصان اوپر سے ہیں، نیچے نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا جو ہونا چاہیے تھا، بھاگے. تو اللہ نے کہا موسیٰ کدھر بھاگ رہے ہو، پکڑو اسے. کہا یا اللہ معاف کر، میں نہیں پکڑا. انکار کر دیا اللہ کو، کہ یا اللہ معافی دے، میں نہیں پکڑا تھا. میں نے کہا خذھا، پکڑو. نا بابا. پھر اللہ نے کہا خذھا ولا تخف، ارے پکڑو ڈرو نہیں. کہا نا یا اللہ میری توبہ.
تیسری دفعہ اللہ نے کہا خذ فإنک من الآمنین، جو کہتا ہوں کر لو، میں گارنٹی دیتا ہوں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کی گارنٹی پر کھڑے ہوئے، یہ گارنٹی اللہ آپ کو دے رہا ہے کہ بازار میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، جاب میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، گھر میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، اگر نقصان ہو تو میں گارنٹر ہوں، کیونکہ نفع تو میری طرف سے آنا ہے، نقصان تو میری طرف سے آنا ہے۔ یہ صرف قصہ سنانا تو مقصود نہیں نا، اللہ نے اس قصے کو 28 پاروں میں کیوں سنایا ہے کہ سب سے زیادہ خرابی یقین لا الہ الا اللہ میں آتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اب یہ بھی نہیں کہا بھی چلو پیچھے سے دم پکڑ لو، کا منہ میں ہاتھ ڈال، منہ میں، اس نے منہ ایسے کھولا ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بیچارے کہاں پر ہے، تو کپڑا ساتھ ایسے ہاتھ پہ لپیٹ لیا ایسے کرتا۔ اللہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ یا اللہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا ڈر تو نکالنا چاہتا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں، چل کپڑا اتار، یہ کپڑا تو میں بچا لے، یہ تو سارا تو میں نکل سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے 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 ہاتھ بڑھایا، ہاتھ کہاں پر ہے، تو وہ کانپتی کانپتی انگلیوں نے ایسے منہ کو ٹچ کیا تھا کہ دوبارہ وہی ڈنڈا اللہ نے ہاتھ میں پکڑا، نیا نہیں، وہی 10 سال پرانا، وہی کہ موسیٰ ساری کائنات تیرے رب کے سامنے اس ڈنڈے کی طرح ہے، جو تیرا رب چاہے گا کر دے گا، جو تیرا اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے کہ بھائیوں بہنوں، اپنے گھر میں اور تم باہر اپنے دفتر جاب میں وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے رک جاؤ، کہ یہ نقصان ہوگا، ہونے دو، نہیں ہوگا، ضمانت دے رہا ہے، اگر ہو جاتا ہے تو اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ انشورنس کمپنی ہے کہ نہیں ہے، تم کتنے مزے سے، کوئی گل نہیں جی، ٹکر ہوگی تو نمی لگ جائے گی، تو یہاں کی انشورنس پر تم بے پرواہ ہو جاتے ہو، تو اللہ کی انشورنس پر بھی تو بے پرواہ ہو جاؤ کہ صرف یہی زندگی تو نہیں ہے نا، آگے بھی تو ہے۔ تو اگر تمہیں گھاٹا نقصان ہوتا ہے تو اللہ کی انشورنس کمپنی موجود ہے، کئی گنا کر کے واپس ملے گا، یہاں نہ بھی ملا تو آگے جو آؤ تو صحیح۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، آپ نافرمان کو بڑی دنیا دیتے ہو، فرما بردار کو تھوڑی تھوڑی کر کے۔ ایک دفعہ میں، بہت پرانی بات ہے، کوئی بڑے اللہ کے نیک ولی تھے، میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو ایک صاحب آئے، کہنے کہ حضرت اللہ دعا کرو اللہ رزق حلال دے، بہتا دے، بہتا دے، اللہ رزق حلال دے اور بہت زیادہ دے۔ تو آگے وہ بزرگ تھے، اردو نہیں بولتے تھے، پنجابی بولا کرتے، انہوں نے بڑے بھول پان تھا نا کہ 40 سال پرانی بات ہے پر ایسے ٹکی ہوئی ہے، کہنے لگے بھائی حلال تھا تھوڑا ہی ملو۔ تو اس وقت تو میں دین نہیں پڑھا تھا، لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے ان بزرگوں کی بات یاد ہے کہ انہوں نے قرآن سے بات کی، بھائی حلال تو تھوڑا ہی ملو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبكم كثرة الخبيث، انہیں بتا دو حلال اور حرام برابر نہیں ہے، اگرچہ حرام بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی کثرت تمہارے دل کو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ حرام میں کبھی زندگی نہیں بنتی، کبھی حلال تو تھوڑا ہی ملو۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے یہ بات سمجھائی کہ گھر میں، جاب میں، دفتر میں، لندن میں، مکہ میں، مدینہ میں اللہ کے پابند بن کے چلو۔ کہا یہ تو نقصان ہو جائے گا، کہا نہیں ہوگا، اللہ گارنٹی دے رہا ہے۔ اچھا ہو گیا، امتحان دی کی جگہ ہو گیا تو سارے کا سارا انشورڈ ہو گیا، یا تمہاری اگلی نسل کو مل جائے گا اور یہ آگے تمہیں مل جائے گا۔ حضرت جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام کیا حج کے موقع پر کہ آج کے بعد سود ختم، اور میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں۔ حضرت عباس پورا بینک تھے، تو انہوں نے کہا میرے نبی